نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سنوبر ٹی وی۔ شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ ہمارے ساتھ رہیں، سنوبر ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ دیکھیں گے آپ، دکھائیں گے ہم، سنوبر ٹی وی دیکھتے رہیے۔ عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے خلاف وکلا تحریک کا آغاز شروع ہو گیا، دیکھیے اس پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا جہاں اس آفس میں اکٹھا ہونا ہے، خصوصاً رول آف لا کی موومنٹ، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے، کیونکہ ہم وکلاء آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین کرتے ہیں، اور ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی انکنسٹیٹیوشن ایکٹ ہوا، آئین کی خلاف ورزی ہوئی، تو وکلاء اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے دیکھا عمران خان نے 96 سے رول آف لا کی ایک موومنٹ تحریک انصاف چلا رہا ہے، اور اس دفعہ جو الیکشن ہوئے، جنرل الیکشن 8 فروری کو، آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف 8 فروری کو الیکشن جیت چکی تھی، اور فارم 45 جو الیکشن کا رزلٹ ہوتا ہے، جو ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے رزلٹ آتا ہے، اس کو الیکشن کمیشن نے، جو اپنے آپ کو ایک آئینی ادارہ کہتا ہے، اس نے فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کو چرا لیا۔ ہمارا مینڈیٹ نہیں، 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو چرایا ہے۔ اس لیے وکلاء متحد ہیں کہ ہم آئین میں جب ایک ووٹر کو آئینی حق دیا گیا ہے کہ وہ آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کرے یا اپنی مرضی سے ووٹ دے، تو اس کے ووٹ کے تحفظ، اس کے ووٹ کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ جو موومنٹ چلنے جا رہی ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی تشدد ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی موومنٹ چلائی، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ آرٹیکل 15، 16، 17 اس کی ضمانت دیتا ہے۔ لہٰذا ہم ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں، جو 7 مارچ کو ہم کنونشن کریں گے لیجنڈ ہوٹل میں، اور 4 بجے کا ٹائم ہے۔ تو میری تمام پاکستان سے وکلاء، کالے کوٹ سے، جو ہمیشہ کالا کوٹ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے اٹھا ہے، وہ اس میں بھرپور شرکت کریں، کیونکہ ہم اس ملک کے ادارے کمزور دیکھنا نہیں چاہتے، ریاست کو کمزور ہونا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر آئین کی بالادستی ہوگی تو جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، اور ادارے بھی مضبوط ہوں گے، اور ریاست بھی مضبوط ہوگی۔ میری تمام اپنی یہ فیمیل جو ایکٹیو ہیں اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، اور تھرو آؤٹ پاکستان، یہ تمام لوگوں کو میسج دیں گے کہ کل جو ہمارا کنونشن ہونے جا رہا ہے، اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، کیونکہ ہم ہی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک، یہ ریاست یہ بچے، اور اس کی عوام کو، جو عمران خان ایک کنسیپٹ دیتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا، اگر فلاحی ریاست بنتی ہے تو یقین کریں کہ ریاست مدینہ کا وجود بھی فلاحی ریاست پہ تھا، اور وہی فلاحی ریاست کا کنسیپٹ چرا کے مغرب لے گیا، اور مغرب نے ترقی کر لی۔ لیکن مسلمان کیوں کھڑے ہیں کہ ہم نے، چند لوگوں نے، اشرافیہ اور مافیا، اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ہم اس ملک کو یرغمال نہیں بننے دیں گے، اور انشاءاللہ جو آئین کی بالادستی اور قانون کی جنگ ہے، یہ ہم لڑتے رہیں گے، اور اتنے تک لڑتے رہیں گے جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو جاتی۔ بہت شکریہ۔ میرا نام حسینہ خان جویا ایڈوکیٹ ہے، اور میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں، اور ہمیشہ رہوں گی۔ خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ خان سے محبت کرتے ہیں، پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے پاکستان کے آئین سے محبت کرتے ہیں۔ کل 7 تاریخ کو ہم لوگ جو ہے اس میں کنونشن، ایک کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں، اور تمام وکلاء سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کنونشن کو ضرور اٹینڈ کریں، رول آف لا کی بات کریں، اور اپنے حق کے لیے جو ہے لڑیں۔ جی، میرا نام ایڈوکیٹ عائشہ تبسم ہے۔ میں انصاف لائرز فورم میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اپنی خدمات پیش کر رہی ہوں۔ یہاں پر ہمارے الیکشن میں ہمارا جو ووٹ کا حق تھا، وہ ہمارا رائٹ انفرنج ہوا ہے برے طریقے سے۔ عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کو چنا نہیں گیا، ان کو سیٹ نہیں دی گئی، اور سیٹ انہیں دے دی گئی جو کہ ہار چکے تھے۔ تو اتنی بڑی لاقانونیت جب کسی ملک میں ہو رہی ہو، اور اتنی واضح ہو رہی ہو، پوری دنیا کہہ رہی ہو،
تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور اس سب ناانصافی کو ہونے سے روکیں۔ جی میڈم، جیسا کہ اس وقت ملکی حالات گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کا الیکشن چوری ہو چکا ہے، جعلی حکومت بن چکی ہے، عوام مایوس ہو چکی ہے، ایک کالے کوٹ کی امید لگی ہوئی ہے کہ کالا کوٹ پہلے بھی اسی نے پاکستان کو آزاد کروایا تھا اور اب بھی ان غلاموں سے ہمیں آزاد کالا کوٹ کروائے گا۔ آپ جوک تر جوک پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، تو بتائیے گا کہ آپ کا لاسٹ موومنٹ کیا ہوگی؟ ہم خان کی ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارا خان بے شک اڈیالہ جیل میں بھی ہے تو بھی ہم اس کے ویژن کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اس کو رکھیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے۔ اور اسی ضمن میں ہم کل ایک کنونشن بلایا ہوا ہے رول آف لا اور آئین کی بالادستی کے لیے۔ کل 7 تاریخ ہے، 7 مارچ کو آسما جہانگیر ہال میں، تو ان سب کو انوائٹ بھی کیا ہوا ہے، وہاں وکلا کو انوائٹ کیا، وہاں پاکستان کے وکلا کو انوائٹ کیا ہوا ہے اس نے، اور اسی ضمن اسی کے لیے کیا ہوا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اسی تسلسل میں کہ ہم ایک تو ریلیاں نکالیں، دوسرا ہم پرامن احتجاج کریں، کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں ہمیشہ سکھایا کہ پرامن رہنا ہے۔ یہ ہماری ایک پی ٹی آئی کی ایک مثال بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے اور اس کو تحریک کو چلاتے رہیں گے جب تک کہ چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں مل جاتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں طلعت رضوان سیال ایڈوکیٹ پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، اور جہاں تک بات ہے رول آف لا کی اور سپرمیسی آف لا کی، تو کل ہم لوگوں نے ایک کنونشن ہے وہ آرگنائز کیا ہے اسلام آباد میں، جس میں پورے پاکستان سے ہماری وکلا برادری جو ہے وہ شرکت کرے گی، اور جن لوگوں تک ابھی تک ہمارا میسیج نہیں پہنچا ان تک بھی پلیز اپنے میڈیا کے تھرو یہ میسیج پہنچ جائے گا کہ وہ لوگ بھی اس میں میکسیمم پارٹیسپیشن کریں، اس لیے کہ یہ ہماری جو ہے ہماری یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ہمیشہ جب کہیں پہ بھی ملک میں آئین کی جب بالادستی کی بات ہوتی ہے، رول آف لا کی بات ہوتی ہے، تو وکلا کالا کوٹ میدان میں آتا ہے، اور اس وقت بھی کالا کوٹ میدان میں آ گیا ہے۔ آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے، آپ ہمیں دھمکا نہیں سکتے، نہ تو ہم جیلوں سے ڈرتے ہیں، نہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم یہ فیک اور جو ہے فیبریکیٹڈ جو ایف آئی آرز ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری عوام ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا ہے۔ فارم 45 سب کے سامنے ہے، اور الیکشن کمیشن کو ودن 15 ڈیز فارم 45 جو تھا وہ اپلوڈ کرنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کے بعد میں کیا، اور جس وقت انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیا اور جب دیکھا کہ ان کا فارم 47 اور 45 میں بہت زیادہ جو ہے ڈفرنس ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا، وہاں سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ آپ خود دیکھیں، یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، جھوٹ تو ہمیشہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، کتنی دیر تک اس کو چھپائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے خان کے ویژن کے ساتھ ہیں، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ہم حق کے لیے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے، اور ہم رول آف لا کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تہوار بخاری ایڈوکیٹ۔ میرا نام سمینا ایڈوکیٹ ہے اور میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں۔ کل ایک کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے آسما جہانگیر ہال میں، تو انشاءاللہ کل ہم سارے شرکت کریں گے، اور پورے پاکستان سے جو ہے نا وہ لائرز آ رہے ہیں، اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے رول آف لا اور سپرمیسی آف لا کی بات ہو رہی ہے، تو سب کو جانا بھی چاہیے۔ جو ہمارے ملک میں اس چیز کی ہمارے ملک میں نا سپرمیسی آف لا تو کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں تو یہ سب کے سامنے ہے کہ کتنی سپرمیسی آف لا ہے، یعنی جو قانون کی بالادستی ہے وہ کہاں ہے، وہ نظر تو نہیں آ رہی۔ تو جب تک وہ ملک ترقی نہیں کرتا جس ملک میں اگر قانون کی بالادستی نہیں ہے، میرا خیال ہے پاکستان کو بنے ہوئے بھی 75 سال تو ہو ہی گئے ہیں، تو جب سے پاکستان بنا ہے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ رول آف لا کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں بات کریں نا تو آپ کو کہیں بھی رول آف لا نظر نہیں آئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ 7 مارچ کو لیجنڈ ہوٹل G5 کے اندر 4 بجے ایک کنونشن منعقد ہوگا۔ جتنے بھی ہمارے جو سول سوسائٹی ہے، چاہے ہمارے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یا جو پی ٹی آئی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، یا اسلام آباد کے اندر جو ہمارے لائرز ہیں یا
جو بھی لائرز پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی محبت ہے، وہ کل ضرور شرکت کریں، اور یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک عظیم مقصد ہے جس کو ہم نے حاصل کرنے کے لیے اپنا حصہ کل ہر صورت میں ڈالنا ہے۔ بہت شکریہ۔